اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار سورہ مبارکہ ہیں، اور آج جو ہم بات کریں گے جس سورہ مبارکہ کے تعلق سے، وہ ایک عظیم اور بہت ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، جس کی دیکھیں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی 7 آیات مبارکہ ہیں، لیکن وہ مکمل قرآن کا نچوڑ کہا جاتا ہے، قرآن کی جان ہے، اور ایسی صورت مبارکہ جو دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، ام القرآن جسے کہا جاتا ہے، اور جس میں انسان اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے، تعریف اور توصیف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، یعنی ایک قرآن کا دباچہ ہے، یعنی وہ مناجات ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور وہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو بندے اور رب کو آپس میں جوڑتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کے فضائل کے تعلق سے بات کریں گے، چونکہ جب ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار، ہم ہدایت بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا، اور وہی روز جزا کا مالک ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور پھر اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پروردگار ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایسی مبارک، اتنی خوبصورت، اتنی پیاری سورہ مبارکہ جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے فضائل کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، اور اس مبارک موضوع پر، اس بہترین عنوان پر لب کشائی کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، آپ کی میری ہر دل عزیز شخصیت۔ اور میں ہمیشہ ان کے حوالے سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ ایک انسان کی جو زندگی ہے نا، جب وہ درس و تدریس میں گزارتا ہے تو وہ کئی زندگیوں کو زندگی دیتا ہے، صحیح راہ دیتا ہے، اور دونوں ہی جناب ماشاءاللہ استاد کے منصب پر فائز ہیں۔ دونوں ہی مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ زینب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ جو ہنستا مسکراتا چہرہ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر تشریف فرما ہے، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر حمیرہ حنیف صاحبہ موجود ہیں، اسلامی طرز پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ فضائل پر بات کریں گے سورہ فاتحہ۔ اب فاتحہ بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، اللہ کا تو پورا کلام ہی بڑا ہی خوبصورت ہے، بلیغ کلام جسے کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اس سورہ مبارکہ کے تعلق سے اس حوالے سے بتائیے گا، اور بھی اس کے دیگر نام ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ بھی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زینب صاحبہ، کائنات کا سب سے خوبصورت اور مضبوط رشتہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، بے شک، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، بے شک، جس پر توکل غموں میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں کرتی، اور جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اور جس پر ایمان کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں ابدی ہدایت نامہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ آج ہم قرآن پاک کی جس صورت پر گفتگو کریں گے اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، جو دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے، معرفت الہی کا راستہ بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صراط مستقیم کا راستہ بھی ہے، ہدایت کا خزانہ بھی ہے، دکھوں اور غموں کا مداوا بھی ہے۔ بے شک۔ زینب صاحبہ، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے،
یہ قرآن پاک کی ابتدا ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس میں قرآن مجید کے بنیادی مضامین کا خلاصہ اس مختصر سی صورت میں جمع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں تمہیں عظمت والی آیت نہ بتاؤں تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ کیا. یہ سورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور یہ سورت نہ پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوئی. بے شک بے شک. سورہ فاتحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ہدایت کی دعا اور صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین فرماتی ہے. یہ نام اس کی توقیر، عظمت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. بے شک. سورہ فاتحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، شکر، دعا اور سیدھے رستے پر چلنے کا سبق دیتی ہے. اس کتاب کو، قرآن مجید کو، اور یہ آیت جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. فاتحۃ الکتاب. واہ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی ابتدا ہے. اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. بے شک بے شک. یعنی کہ یہ روحانی بیماریوں اور تکالیفوں سے شفا ہے. صحابہ کرام اس کے ذریعے دم کیا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج اور ہر مرض سے شفا ہے. اور جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی بیان کی گئی ہے، صراط مستقیم کا راستہ بتایا گیا، اس سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے. اسے السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے. السبع کے معنی 7 کے ہیں اور المثانی کے معنی بار بار دہرائے جانے والی. یہ آیت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اس میں 7 آیات شامل ہیں. پھر دیکھیں کہ السبع المثانی کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بار بار دہرائے جانے والی آیت اور عظمت والا قرآن پاک عطا فرمایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ابدی ہدایت نامہ عطا فرمایا. اس میں ہمیں خوبصورت آیات دی جس کے اتنے فائدے ہیں. اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ سورت پڑھیں تو ہمیں شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، ہدایت کا خزانہ بھی ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا راستہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کو اپنے دل میں بسا لیں اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط اور استوار رکھیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. الہی آمین. ایک بہت ہی مختصر سا تعارف ہے کیونکہ فاتحہ کا تعارف ایک نشست میں کیا، میں تو کہتی ہوں ایک زندگی بھی ناکافی ہے. فاتحہ اتنی خوبصورت سورہ مبارکہ اور اللہ رب العزت کا اتنا عظیم جو تحفہ ہے. قرآن پاک خود ایک پورا تحفہ اور پھر اس کے اندر جو سورہ مبارکہ ہیں، چاہے فاتحہ، سورہ رحمان ہو، سورہ یاسین ہے، بے شمار جتنی بھی سورہ مبارکہ ہیں ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے. فضیلت کے اعتبار سے بات کر لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کے فضائل کیا کہیں گی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ اس خوبصورت موضوع پہ بولنے کے لیے آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا. سورہ فاتحہ صرف ایک تلاوت یا ایک دعا نہیں ہے، ایک مومن کی پوری کردار سازی ہے، سبحان ایک تربیت ہے بلا شبہ، جس میں پہلے رب نے اپنی تعریف سے ابتدا کی. واہ، الحمدللہ رب العالمین. بے شک. اللہ نے اس میں رب کیوں پکارا؟ کیونکہ مشرکین جو تھے یہ رب کے نام سے واقف تھے، یہ رب مانتے تھے، الہ ماننے سے انکار کرتے تھے کہ صرف وہی وحدہ لا شریک ہے. اللہ رب مانتے تھے، رب مانتے تھے. وہ آپ جہاں دیکھیں آپ کو ملے گا رب مانتے تھے وہ. صحیح. پھر 3 ابتدا کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھ سے مانگو کس طرح. مطلب اللہ نے اپنی تعریف خود سکھائی. اس کے بعد باقی میں فرمایا کہ کس طرح اب تم نے دعا کرنی ہے. اور ان دونوں ربطوں کو جوڑتا ہے
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। بے شک इसकी सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि इस सूरह फातिहा के बगैर आपकी नमाज ही मुकम्मल नहीं है। بے شک मुकम्मल ही उस वक्त होगी बेशक। जब आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। بے شک अगर किसी वजह से भूल गए तो सजदा सहव है, आपको सजदा सहव अदा करना पड़ेगा और बगैर सूरह फातिहा पढ़े किसी की नमाज हो ही नहीं सकती। صحیح आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी यही है। इसी तरह जैसे आपा ने भी फरमाया कि ये एक शिफा है, हम सब जानते हैं कि इसे अल शिफा भी कहते हैं सूरह फातिहा को। तो इसकी फजीलत के लिए मैं आपको हज़रत अबू सईद खिदरी का वाक़या बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू सईद खिदरी और दूसरे सहाबा رضی اللہ किसी जगह हिजरत करके गए थे तबलीग के लिए। वहाँ पर एक सरदार इन्हें मिला जिसे किसी मोजी जानवर ने काट लिया था और जहर उसके जिस्म में फैल गया था। तो वहाँ एक सहाबी ने उनको जो था कुछ दम किया और वो बिल्कुल सही हो गया। سبحان اللہ जब वो सही हुआ और ये लोग वापस काफिले से आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई गई और बताया कि हमने सूरह फातिहा पढ़कर दम की थी। ماشاء اللہ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका मफहूम यही है कि बेहतरीन दुआ और शिफा है। सूरह फातिहा में शिफा मौजूद है। صحیح इसी तरीके से सूरह फातिहा में जहाँ रब की तारीफ से इंसान इब्तिदा करता है वहाँ आप देखिए कि जहाँ रब की तारीफ उरूज पर है واہ वहीं अपनी कदर इंसान को महसूस होती है कि मैं कितना मोहताज हूँ, मुझे तो तवक्कुल ही उसी रब पर करना کرنا ہے بے شک کمزور हर ہوں काम ही मैं कमज़ोर हूँ। बेशक। और जब मैं हिदायत का रास्ता मांग रहा हूँ तो 30 पारों में मेरे रब ने मुझे हिदायत दिखाई। سبحان اللہ और जैसे कलाम में रब्बी में अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि हमने 7 आयतों वाली सूरत जो उतारी है उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार दोहराई। आप देखें हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को कभी आप एक साथ लगातार किसी परेशानी में पढ़ें, एक वक्त आएगा आप इस आयत में खो जाएंगे। ہو جائیں گے بے شک बेशक मेरे माबूद मैं तेरी इबादत करती हूँ, तुझसे मदद मांगती हूँ। मांगती पूरा तवक्कुल आ गया, पूरी बेबसी आपकी इसके अंदर आ गई। صحیح फिर इसके बाद आप ये देखेंगे सूरह फातिहा की सबसे खूबसूरती जो है आगाज है कलाम पाक है, इसके बगैर कलाम पाक मुकम्मल नहीं है। صحیح जब तक कि आप इब्तिदा सूरह फातिहा से नहीं करेंगे ना नमाज मुकम्मल ना कुरान मुकम्मल। और सूरह फातिहा मुकम्मल नाजिल हुई और 2 मरतबा नाजिल हुई, एक बार मक्के में भी नाजिल हुई और एक बार मदीने में भी नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब ये नाजिल हुई थी तो शैतान ने अपने सर पे खाक डाली थी। اللہ اکبر शैतान ने अपने सर पे खाक جی डाली। اللہ اکبر یعنی جب بھی ہم اس سورہ مبارکہ کیا میں تو کہوں گی اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پر ہی کلام کر لیں تو بس ہماری یہ دونوں چیزیں بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ مسرت اس بات کی ہے کہ جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اندر سے تقویت ملتی ہے، کیونکہ یہ ہماری روح کی تسکین کا باعث ہے۔ یعنی ہماری جو اصل ہے نا وہ قرآن سے ٹچ ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سے اصلاح لینے ہدایت لینے کی ہمیں ضرورت ہے اور ہم فطرتاً محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے۔ تو جناب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، پروفیسر حمیرہ حنیف صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب بات کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی نا اللہ کی ربوبیت کی، اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی تعریف کی، اس کی توصیف کی، اسی سے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ۔ اس کی اہمیت کو آپ کیسے بیان کریں گی، کہیے گا۔ دیکھیے زینب صاحبہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اے میرے رب، تیری حمد تیری بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ زمین اور آسمان کی ہر شے اسی کو سجدہ بجا لا رہی ہے، بے شک اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب، تو ہمارا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کل کائنات ہے۔ سمندر کی موجیں، سورج کی روشنی، ہوا کی لہریں، پرندوں کی چہکار، پھولوں کی خوشبو اور بارش کی بوند بوند تیری وحدانیت کی گواہی دے رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بلا میرے شبہ۔ رب، تیری شان تو یہ ہے کہ جب تیرا کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں تو خود ذاکر ہو جاتا ہے، اور جب تیری
کوئی شکر ادا کرتا ہے تیرا تو تو اس کی قدر کرنے لگتا ہے۔ اے میرے رب، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا، بے شک، بصیرت بے دی، شک۔ بصارت دی، قوت گویائی دی، دھڑکنے کے لیے دل دیا، اور سب سے بڑا تحفہ جو دیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اے میرے رب، ہر لمحے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بے شک۔ اور تو نے ہی ارشاد فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ بے شک۔ الہ العالمین، تو رحم کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ہم گناہ گاروں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بے شک۔ پروردگار عالم، تو نے جزا اور سزا کا دن مقرر کیا، جس دن ہم اپنے اعمال کے ساتھ تیرے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ میرے رب، تو نے یہ بھی فیصلہ کیا اور ہمیں یہ بھی ہمارے پر کرم کیا کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، جو برے اعمال کرے گا وہ دوزخ کا مستحق ہوگا۔ اے میرے رب، تو واحد لا شریک ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو سجدہ بجا لاتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، جب ہم تجھے ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا۔ پروردگار عالم، جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جو متقین ہیں، جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، پروردگار عالم میں تیری عبادت جنت کے شوق میں نہیں کرتا، پروردگار عالم میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، بے شک، اس کی نافرمانی والے کام نہ کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے ذکر میں ہر وقت مصروف رہیں، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو وہ دلوں کی موت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہر وقت ہم تیری کتاب کی تلاوت میں مصروف رہیں اور تیری ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، یعنی اس کی حمد تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، شجر حجر سمندر، اس کی تہ میں جتنے بھی جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو مخلوقات ہیں وہ ہم جانتے بھی نہیں، جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ہر مخلوق اللہ رب العزت نے جو اس دنیا میں تخلیق فرمائی، جس کو اس دنیا میں بھیجا، چاہے وہ پرندے ہوں، وہ درخت ہوں، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی توصیف کرتے ہیں، کیونکہ وہ تعریف کے، توصیف کے اور حمد کے لائق ہے، وہی پاک پروردگار عالم۔ یعنی ساری ہم تو اسی کو زیبا ہے، اسی کے شان کے لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اور ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں تو اس پر ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار عالم تو نے ایسی زبان ہمیں عطا کی کہ جس سے ہم تیری حمد، تیری تعریف اور تیری توصیف ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا ہی پیارا وہ رب ہے اور اس کا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ آپ کسے امتاؤں گے؟ آپ یہ ارشاد فرمائیے، اب سورہ مبارکہ کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، صراط مستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، پھر کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہ بھی آپ بتائیے گا۔ خوبصورت ترین سوال ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ سورہ فاتحہ میں ہم انسانوں کے لیے صراط مستقیم ہی سب سے مانگ لینا، بڑی رب سے مانگ لینا سب سے بڑی بات ہے۔ وہی مل جائے تو سب کچھ صحیح ہو گیا نا پھر۔ صراط کیا ہے؟ راستہ، اور مستقیم جو ہے وہ ہمیں چاہیے، ہدایت کا راستہ چاہیے۔ رب العزت نے ہمیں مانگنا سکھایا اور ہم نے اس سے صراط مستقیم مانگا۔ اب صراط مستقیم ہے کیا یہ بھی نہیں پتا، اس کے لیے آپ کو قرآن اور سنت جاننا ضروری ہے۔ جب تک قرآن میں اللہ کا قانون نہ پڑھیں گے، اللہ نے جو بنایا وہ قانون ہے، بے شک، چاہے وہ حکم کی صورت میں دیا یا پچھلی قوموں پہ عذاب کی صورت میں بتایا یا انعام یافتہ قوموں کا بتایا، سب ذکر کر دیا۔
اب اس راستے کو مانگنا ہی تمہارے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے. بے شک. میں آپ کو بتاؤں کہ ہدایت مانگنا بھی ایک ہدایت ہے. واہ واہ واہ, توفیق اس سے ملتی ہے, توفیق اسی سے ملتی ہے. بالکل. ساری زندگی آپ نے اللہ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی, اس سے سب کچھ آپ کو عطا کر دینا ہے, لیکن ہدایت جب آپ مانگیں گے تب دے گا. اور ہدایت کب مانگیں گے؟ جب کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم. بے شک. اور 30 پارے اس نے اتار دیے. قرآن پاک صرف عربی میں تلاوت کا نام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تلاوت سے کوئی اجر نہیں ملے گا. جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا الف لام میم کا مطلب صرف 10 نیکیاں نہیں 30 نیکیاں, ہر لفظ کا مطلب ہے نیکی الگ ملنا, الگ ہے, ٹھیک ہے نا. بے شک. لیکن الف لام میم کے بعد جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ آ رہا اللہ ہے, وہ اکبر. کتاب جو ہر شک و شبہ سے پاک ہے. بے شک. اس میں ہے کیا؟ کبھی میں نے آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ بے شک. جس نے جان لیا وہ انعمت علیہم ہو گیا, کیا کہنا ہے, انعام یافتہ ہو گیا. انعام یافتہ ہو گیا. یہاں میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا واقعہ بتاؤں گی. کئی واقعات ہیں ایسے کہ جو ہماری روح کھڑی کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے صحابہ, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی ہے, صحابہ کرام, تابعی, تبع تابعین ایسے آتے ہیں, آج کل کے دور میں بھی ہمیں دکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو ایک بار آپ ٹاٹ کی جو بچھونا تھا اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جب کروٹ لی تو وہ ٹاٹ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی نشان آپ کی کمر پر آ گئے. تو آپ کی جو صاحبزادی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امہات المومنین, ہماری ماں, انہوں نے فرمایا کہ اب آپ جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں, تھوڑا آرام دہ بسترا لے لیجیے. تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے سوتے تھے, ان کے حجرے میں ہوتی تھیں, ان کا بچھونا مجھے بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس سے بھی سخت ٹاٹ پہ ہوتے تھے کہ باقاعدہ نشان چھپ جاتے تھے. بالکل. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور آپ نے فرمایا میں تو پھر بڑے آرام دہ بستر پہ ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے نام یافتہ صدیقین, صالحین, شہداء, انبیاء, یہ ہے صالحین. ہم کہیں گے ہم انبیاء کے رتبے پہ تو نہیں آ سکتے, لیکن کوشش صدیقین اور صالحین تک تو پہنچا دے گی. صحیح. انعمت علیہم کے لیے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ضروری ہے. مکمل دعا, مکمل راستہ, مکمل نجات, مکمل طرز زندگی, مومن کی عبادت, مومن کی شریعت, مومن کے لیے احکامات, سب سورہ فاتحہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. اس کی تفسیر ہزاروں کتابوں میں چھپ چکی. بالکل ایسے ہی. اس کی تشریح ہر ایک نے کی ہے. میں کہتی ہوں وہ الفاظ بھی کم ہیں, کیونکہ لفظ الحمدللہ رب العالمین کو ہی ہم کوزے میں نہیں جمع کر سکتے. تمام سمندروں اور دریاؤں کی روشنائی بنا دی جائے, تمام درختوں کو کاٹ کے ان کی مدد کے لیے اور لائے جائیں اور قلم بنا دیے جائیں, تو بھی رب کی تعریف نہیں لکھ سکتے. بے شک. اور رب نے 3 جملوں میں کہا میری تعریف اس طرح کرو. اس کا جو جملہ ہے مالک یوم الدین, اللہ, اسے فیل کیجئے. دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مالک بن جاتا ہے. مالک یوم الدین آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی سے. بالکل وہی ہے, ایک روب ہے اس جملے میں, وہی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی مذہب میں, کسی بھی مذہب میں نہیں کہا. ہر ایک نے شرک کر کے اپنی جگہ بنا لی, لیکن یہ وہ جملہ ہے جو کبھی شرک کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم, راستہ چاہیے, کھولو کتاب میری. اور کتاب بغیر سنت اور حدیث کے نہیں کھل سکتی. اگر کوئی کہے میں نے قرآن پڑھ لیا مجھے سب کچھ آ گیا, غلط, بالکل غلط. کیونکہ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع دونوں چیزیں سمجھو گے تبھی تو رب کو جانو گے. کیا کہنے, کیا کہنے, سبحان اللہ. تو یہ ہے انعمت علیہم جو اسے سمجھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے صدیقین, صالحین, شہداء, تابعی, تبع تابعین موجود ہیں. ذرا آپ ہمارے اماموں کی زندگی تو دیکھیے, ہمارے اماموں کی زندگی تو دیکھیے. کیا کہنے, ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات. یعنی یہ گفتگو ایسی ہے کہ آپ, دل چاہتا ہے آپ دونوں ہی کرتے چلے جائیں, ہم سنتے چلے جائیں, ایک محو ہو جاتا ہے انسان. لیکن وقفہ حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور ایک مرتبہ پھر آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہماری پہچان کیا ہے؟
قرآن سے ہے ہماری پہچان، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جب قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں گے، مضبوطی سے تھام لیں گے اللہ کی اس رسی کو، تبھی تو ہم فلاح پا سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور جس طرح بھی بات ہوئی نا کہ انعمت علیہم، انعام یافتگان کے لوگ کون لوگ ہیں، تو ہم ان لوگوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو بس صرف اگر ہمیں یہ ہی حاصل ہو جائے اہدنا الصراط المستقیم والی بات، کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، جو ہدایت مانگ تو رہے ہیں کم از کم، تو انہی لوگوں میں اللہ رب العزت ہمیں شامل فرما دے، تو ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ پروردگار ہم نے کوشش کی، کوشش وہ چڑیا کا جو پانی ڈالنا ہے نا وہ رائے گا نہیں جاتا، تو کوشش کرنے والوں میں ہی شامل ہو جائیں۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں اور حمیرہ حنیف صاحبہ موجود ہیں، پروفیسر ہیں یہ بھی ماشاءاللہ۔ اور آگے مزید بات کو آگے بڑھاتے، ڈاکٹر صاحبہ اب اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ہوئی، پھر ہوئی صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتگان کی بات ہوئی، پھر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، آگے ہم بات کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے دور رکھے، ان لوگوں سے بچائے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت صراط مستقیم والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ جی آپ زینب صاحبہ، ابھی اہدنا الصراط المستقیم پر پروفیسر صاحبہ نے بہت اچھی گفتگو کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے تو اس پر پانی کو بند نہیں کرتا، رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے لیے روشنی کو بند نہیں کرتا، اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ اس سے نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے وہ اس کائنات کے برے لوگ ہوتے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ روکتا ہے برے اعمال، ظلم اور سرکشی سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظلم اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال و کردار کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کچھ ایسی قومیں گزری ہیں جو اعلانیہ برائیاں کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا بیماریوں کی صورت میں اور مصیبتوں کی صورت میں۔ قرآن پاک میں اور حدیث کی روشنی میں بار بار برے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو یہ برے اعمال کرتے ہیں اور برے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ دیکھیے شرک کرنا بھی بہت برا عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کو نہیں بخشتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، آگ اس کا ٹھکانہ ہے، اور بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد زمین پر فساد پھیلانے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے لوگ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اللہ کی زمین پر فساد مت پھیلاؤ، کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا زیادتی نہ کرو، اور ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ پھر منافقین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں زینب صاحبہ جو زبان سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت میں جو ہے وہ خیانت کرے۔ پھر دھوکہ دہی، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ سب بہت برے اعمال ہیں۔ جو یہ برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے اللہ کے رسول نجات کیسے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے اعمال نہ کیا کرو، اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کیا کرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 3 ناموں سے پکارے گا، دغا باز، ریاکار، گناہ گار، اور کہے گا کہ آج اللہ نے تیرا ہر اجر ضائع کر دیا، اللہ نے تیرا ہر عمل ضائع کر دیا، اللہ کے پاس تیرا کوئی اجر کوئی عمل نہیں ہے، اور جا ان لوگوں سے جا کے اجر لے جس کی وجہ سے تو یہ عمل کیا کرتا تھا۔ اسی طرح زینب صاحبہ سب سے برے اعمال میں
سب سے بڑی برائی جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے زینب صاحبہ. ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا, کہنے اللہ کے رسول برے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا. تو پھر اس پر اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز کی بھی قسم کھا لے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایک ٹہنی کی بھی قسم کھا لے گا تو اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ممکن ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو اور برے اعمال سے بچو. تو آج ہم نے اتنے اچھے ٹاپک پر بات کی زینب صاحبہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ متقین و نیک لوگوں کے ساتھ رہو, جزا سزا کا بھی سایت میں ہے گا, اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے, اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, وہ ارحم الراحمین بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے عمل سے بچا, ہمارے دل کی اصلاح کر دے, ہمارے ذہن کی اصلاح کر دے, ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے. آج کے بعد ہمارا جو بھی قدم اٹھے نیکی کے راستے پر اٹھے اور ہم برائیوں سے دور رہیں اور نیکی کی جانب گامزن رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروفیسر صاحبہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی فرمایا, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور اگر فاتحہ بھول جائیں, فاتحہ نہ پڑھیں تو پھر نماز ہی نہیں ہوئی. یعنی نماز میں فاتحہ کی کس قدر اہمیت ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس نماز میں فاتحہ, سورہ فاتحہ پڑھنے کی حکمت کے تعلق سے بھی بیان فرمائیے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح یہ ہماری اخلاقی تربیت کرتی ہے, کس طرح یہ ہماری روحانی تربیت کرتی ہے, کس طرح ہمارے اندر بالیدگی ہوتی ہے نا, ایک کہیے گا. عہد لست کی بات کروں گی میں یہاں پہ, جو تمام روحوں سے لیا گیا تھا سب سے پہلے. صحیح. تیرا رب کون ہے؟ سب نے کہا ہے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیری عبادت کریں گے. صحیح. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح. اس وقت کون یہودی, کون کس مذہب میں, کوئی نہیں, تمام روحیں جمع تھی اور اللہ کے آگے سب نے اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے. کیا بات ہے. جب ہم نے اقرار کر لیا اور اس رب کا احسان ہے کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا, اس دین میں پیدا کیا جو مکمل ہے, جس کے مکمل اور پسندیدہ ہونے کی گواہی بھی رب نے قرآن میں دے دی. اب مکمل ہو گیا, اس کی گواہی بھی دے دی کہ اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے اور میں نے اسے پسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں تکمیل ہو گئی. جب سب کام ہو گیا تو اب اس وعدے کو دہراؤ, بار بار دہراؤ, تاکہ تم اس وعدے پہ چل سکو. وعدہ یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو. نماز لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقتہ نمازی ہیں یا فلاں شخص 5 وقتہ نمازی ہے. نماز ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو تم نے ہر حالت میں پرفارم کرنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. بے شک. بہت شدید بیمار ہو قضا ادا کر لینا اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئی, ورنہ کوشش کرو. ہم نے دیکھا صالحین اس دور میں بھی ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ بھی ہیں لیکن ان کے ہاتھ خود بخود نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی ہدایت دیتا ہے, لیکن چاہتا کے ساتھ ہدایت جو مانگتا ہے. تو نماز میں جب 5 وقت ہم اقرار کرتے ہیں اور دل سے رب کو پکار کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہدایت کا راستہ دکھا, انعمت علیہم بنا, ہمیں مغضوب جو راستہ بھٹکنے والے ہیں ان میں نہ شامل کر, اور پھر آمین بھی کہہ رہے ہیں, یعنی مکمل دعا کر لی ہم نے, تو یہ ہماری زندگی پہ کتنا اثر کرے گا. بات کس چیز کی, ضرورت کس چیز کی ہے, وہ ہے سمجھ کر پڑھنے کی. بے شک, بے شک. جب میں سمجھ کے پڑھوں گی تو میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے, میرا دل گواہی بھی دے گا, اور پھر میرا دل کہے گا ابھی تو رب سے وعدہ کیا ہے میں نے, اس وعدے کو میں کیسے چھوڑ دوں. اللہ اکبر. اس وعدے کو میں کیسے چھوڑ دوں. اور پھر توکل بنتا چلا جاتا ہے, ایک اسٹرینتھ بنتی چلی جاتی ہے, ایک پوزیشن بنتی چلی جاتی ہے. اگر لڑی ہی کمزور ہوگی, ڈوری ہی کمزور ہوگی تو اس میں موتیاں نہیں ٹک سکیں گی, بالکل ہار ٹوٹ جائے گا. یہ جو 5 وقت کی ہم بار بار دہراتے ہیں, اور 5 وقت میں اگر 2 سنت 2 فرض میں 4 رکعت پڑھ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں 8 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے 8 دفعہ اقرار کر رہی ہوں. چاشت, اشراق, تہجد سب نمازیں جمع کریں تو 85 بنتی ہیں. وہی 50 جو تحفے میں دی گئی تھی. کیا بات ہے, معراج پہ
معراج پہ، واہ، واہ، اور کہا واہ۔ نہیں ادا کر سکتی آپ کی امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ نے فرمایا 9 دفعہ گئے، کیا اور کہہ جب بلا کے آخر میں 5 بچی، ہاں۔ اور حضرت موسیٰ نے فرمایا میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہی تھی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھے گی۔ ایک الفاظ جب ادا کیے میں نے، جب میرا دل زور سے دھڑکا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے رب سے شرم آتی ہے۔ مفہوم آپ کی بات کا؟ اللہ اکبر۔ جو یہ 5 مطلب جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ یہ 5 ادا کرے گا۔ رب کی آواز آئی، غیب سے آواز آئی، جو 5 ادا کرے گا 50 کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سارے سجدے گن لیجئے، ساری نمازیں گن لیجئے، 50 ہو جاتے ہیں۔ الرحمن الرحیم تو ہے وہ، رحمان الرحیم ہے، اللہ اکبر، کیا مالک یوم الدین ہے، عطا کرے گا آپ کو۔ تو نماز اور سورہ فاتحہ کا ساتھ اور بھی صورتیں، لیکن سورہ اخلاص بھی اللہ تعالیٰ فرض کر سکتا تھا، جس میں توحید ہی توحید ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر توحید کی بنیاد اور جڑ دیکھنی ہے تو وہ سورہ فاتحہ، جہاں بندہ بالکل خاک اور رب ربوبیت کے اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، علماء اس تفسیر میں، اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان کرتے ہیں، جیسے اخلاقی تربیت کی بات ہوئی نا، اور روحانی تربیت کی، یعنی جب ہم نماز فجر میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے پورا ایک، ابھی پورا فاتحہ کی بات ہوئی ہے، پھر اس کے درمیان جو وقفہ ہے نا ظہر کا، اس میں ہمارے معاملات بھی ہیں، اس میں ہمارے دفتر کے کام بھی ہیں، اس میں ہماری زندگی کے معاملات بھی ہیں، تو انسان کہتا ہے پروردگار کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، پھر ظہر میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت تو مجھے ہدایت دے دے، پھر کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو نماز عصر ہو جاتی ہے، پھر عصر میں جھکتا ہے اور پھر ہدایت مانگتا ہے کہ پروردگار کہیں کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا اور آگے بھی ہدایت پہ رکھنا۔ تو یہ پورا دن پورا تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کریم پروردگار اور کتنا بلیغ اس کا کلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وللہ الحمد۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں نا جب حج کی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کتنے مجمع لوگوں کے ہوتے ہیں وہاں پر، لاکھوں کی تعداد میں، اور وہ یہی تو کہتے ہیں کہ تو ہی تو لائق عبادت ہے پروردگار عالم۔ اللہ اکبر۔ بس موضوع اتنا اچھا ہے، سلام پیش کرتے ہیں اپنی ٹیم کو کہ جس نے اتنا پیارا موضوع ہمیں دیا جس پر ہم کچھ کہہ سکیں اور شاید نجات کا باعث ہو جائے۔ یہی پروگرام آپ کے لیے، ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے، پروفیسر صاحبہ آپ کے لیے، تو آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں۔ بہت اچھے جوابات آپ کی جانب سے، پروفیسر صاحبہ آپ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ دونوں کو، شاد اور آباد رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر تو کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔